آج 23 اکتوبر ہے اور آج ہمارے ساتھی جناب ارشد شریف کی شہادت کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ دیکھیں پلک جھپکتے میں یہ 1 سال جو ہے وہ گزر گیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ان کے قتل کا مقدمہ درج نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کچھ سماعتیں کیں، اور اس کے علاوہ پاکستان سے انویسٹیگیشن کے لیے ٹیمیں کینیا بھی گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہوا۔ تھوڑی سی میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آج بات کر لیں۔ ارشد شریف صاحب کا جو آخری جو ان کا وی لاگ تھا، جو انہوں نے آخری گفتگو کی تھی اپنے ویورز کے ساتھ، وہ بڑی اہم ہے اور قابل غور ہے۔ وہ کیا گفتگو تھی، اس کا صرف ایک کلپ میں آپ کو سنواؤں گا۔ عاصم منیر ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ISI بھی رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ میں کور بھی کمانڈ کی، اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ GHQ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انتہائی نفیس آدمی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور جمہوریت پہ، جمہوری لیڈرشپ پہ اور سولین اتھارٹی پہ ان کا اعتماد بالکل ہے کہ یہ معاملات سولین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے۔ ایک بڑا بے داغ قسم کا ان کا کیریئر ہے، بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ وی لاگ کیا تھا نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے کچھ دن پہلے، اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو خصوصیات تھیں ان کے خیال میں وہ گنوارے تھے۔ تو شعیب شہین صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ارشد شریف جنرل عاصم منیر کی اتنی تعریف کر رہا تھا، اس کو چند دنوں کے بعد قتل کر دیا گیا، تو اس قتل کے پیچھے وہ لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں جو جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنا چاہتے تھے؟ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری ISI کی بھی ذمہ داری ہے، ڈگ آؤٹ کریں ایکچول کلپریٹس کون تھے۔ مجھے بتائیں، سب سے پہلا دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کینیا میں اس کا کوئی دشمن بیٹھا ہوتا اور انہوں نے مرڈر کر دیا۔ پلانرز تو پاکستان میں تھے نا، جو اس کے دشمن تھے پاکستان میں تھے، جو بھی اس کی کڑیاں ہیں پاکستان سے نکلیں گی نا۔ جنہوں نے 16 سے زائد اس کے خلاف FIRیں کاٹی تھیں، وہ مدعی کون تھے؟ ان مدعیوں کو اگر آپ ٹریس کر لیں گے، سپریم کورٹ میں کیا کہا جی، ایک مدعی ملا ہے، باقی مدعیوں کا نہیں پتا۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ FIR کاٹ دیں، ہم نے کاٹ دی۔ وہ ان پولیس والوں کو اٹھائیں جنہوں نے FIRیں کاٹیں، اور وہ جو مدعی تھے ان کو اٹھا لیں، آپ کے پاس پورا قتل کی تحقیق سامنے آ جائے گی۔ اس کو بھی اٹھائیں جس نے ان کو پشاور ایئرپورٹ سے بیرون ملک بھجوایا۔ میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی رول ہوگا۔ وجہ کیا ہے، میں بتاتا ہوں نا، وجہ یہ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جس نے بھی بھیجا۔ دیکھیں اگر کوئی شخص فرض کرو آپ کے ساتھ ایک محبت میں، کیونکہ یہ ارشد شریف کو تو یہ خطرہ تھا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خطوط لکھے، اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خطوط لکھے، اس کا مطلب ہے، اور وزراء نے مذاق اڑایا کہ جی وہ بھاگ گیا، بھگوڑا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ یاد ہے آپ کو؟ بات یہ ہے کہ اس نے اپنی شہادت دے کے ثابت کیا کہ وہ سچا تھا، اور اس کی زندگی کو جو خطرہ تھا وہ کینیا جا کر بھی بیچارہ نہیں بچا۔ ایک یہ چیزیں، ایک یہ کہ جس نے FIRیں کاٹیں اور کٹوائیں، دوسرا کس نے دبئی سے بھگایا اس کو، یعنی کون لوگ تھے کہ جس نے ایمریٹ سے ان کو، گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ نہیں اس کو یہاں نہ رہنے دو، اور ایسی جگہ پہ وہ گیا جہاں سے اس کا ویزا تھا، وہ بغیر ویزے کے جا سکتا تھا، وہ کینیا۔ یہ دو اگر کردار سامنے آ جائیں، ہاں کسی کو یہ ہو ان گڈ فیتھ، اس نے کہا ہو کہ یار زندگی آپ کی خطرے میں، آپ کو میں سیف ایگزٹ دلاتا ہوں، اس کو تو اگر ان گڈ فیتھ کسی نے کیا ہے، اس کا قصور نہیں ہو سکتا۔ اس کا قصور ضرور ہے کہ جو اس کے اندر کسی بھی حوالے سے ملوث ہے، اس کے خلاف یہ FIRیں کاٹنے میں، اس کو دبئی سے نکلوانے میں، اور پھر جو کچھ وارداتیں ہوئی ہیں وہاں جا کر کینیا میں۔ لیکن اس کا اصل چہرے سامنے آنے چاہیے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اتنا کمپیٹنٹ صحافی جس کی آواز کو اس انداز سے دبا دیا گیا، یہ ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا ظلم ہے۔ خرم صاحب، اگر نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ ارشد شریف کا جو مرڈر کیس ہے اس کو کسی کنکلوژن تک پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ جی، کوشش تو پوری کریں گے، اور اس میں اگر جہاں جہاں بھی ایویڈنس موجود ہے اس کو فالو اپ کریں گے۔ یہ چیلنج صرف ارشد شریف مرحوم کے لیے نہیں ہے۔ اب سار عالم کو کس نے گولی ماری، یہ بھی تو ابھی پتہ کرا رہا نا ہم نے کہ کس نے گولی ماری تھی ان کو، اور جو مختلف صحافیوں کے اوپر وقتاً فوقتاً اس طرح کے ایشوز اٹھے ہیں، ان کا بہرحال ہمیں حساب لینا ہے۔ تو لہٰذا یہ ارشد شریف مرحوم کی صرف بات نہیں ہے، یہ پاکستان میں جو صحافیوں کے اوپر ایک
مفتاد آتی ہے اس کی پروٹیکشن ہے. آپ خود چونکہ اس کے بھی وکٹم رہ چکے ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ایک ایشو بڑا لیکن سنجیدہ ہے. خرم اس صاحب, پارلیمان میں بھی بہت دفعہ گفتگو ہو چکی ہے, مختلف کمیٹیز میں گفتگو ہوئی ہے, ایکٹس بنے ہیں پروٹیکشن آف جرنلسٹ کے لیے, لیکن بہرحال اس پہ جو سنجیدہ کام ہے اس کی ابھی گنجائش ہے اور اس پہ ابھی بہت کام انشاءاللہ ہونا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ آ چکی ہے کہ میرے پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا کراچی میں, اس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 ممبر انکوائری کمیشن بنایا گیا, جس کو ہیڈ چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے اور 2 باقی بھی سپریم کورٹ کے ججز تھے. تو جس بندے کو میں نامزد کر رہا تھا وہ تو آیا ہی نہیں, کمیشن کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا, اور کمیشن کی رپورٹ ہی سامنے نہیں آئی, اور میڈیا میں ایک جعلی رپورٹ جو ہے اس کو لیک کر کے کہا گیا جی رپورٹ آ گیا, حالانکہ میرے پاس تو وہ رپورٹ آج تک نہیں. اس لیے میں نے ارشد شریف کے معاملے کو اٹھایا کہ مجھے تو انصاف نہیں ملا, لیکن ارشد شریف کو تو ملنا چاہیے. لیکن اس میں عمران ریاض کے اغوا کار آج تو وہ سامنے آ گیا نا, تو اس کے اغوا کار بھی تو سامنے آنے چاہیے نا. وہ اس کے لیے اگر پٹیشن فائل کریں تو پھر ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ان کی سربراہی میں بننے والا کمیشن اگر رپورٹ بھی جاری نہیں کر سکا تو کیا آپ کو یقین ہے کہ ارشد شریف کے معاملے کو بھی کسی کنکلوژن تک پہنچایا جائے گا؟ دیکھیں, اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں, انٹرسٹنگ بات ہے کہ ارشد شریف نے 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ حامد میر پہ حملہ کرنے والوں کا سراغ لگانے کے لیے جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا اس کی رپورٹ مجھے دی جائے, وہ نہیں اس کو ملی. اور آج میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ارشد شریف کو بھی انصاف دیا جائے. دیکھیں, ہمیں ایفرٹس تو نہیں ختم کرنی چاہیے, ہمیں مایوسی میں تو نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اگر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم آپ وکیل اور صحافی بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے اپنی ڈیوٹیز, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم گناہ گار ہیں. ہم آنے والے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنی ڈیوٹی, ہم اپنا فرائض وہ انجام دیں, اپنی کوشش جاری رکھیں, اور انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا. جی خرم صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. جی, اب جب کہ پرسوں مینار پاکستان کے سامنے نفرت کی سیاست کی موت بھی ہوئی ہے, سیاسی انجینئرنگ کی موت بھی ہوئی ہے, ہم تو یہی کوشش کریں گے کہ یہ جو ملک میں آئین کو انڈرمائن کیا جاتا ہے, آوازیں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ ماضی کا حصہ بن جائے اور اس کا جو ہے اس کا حساب بھی ہو. اور زیادہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آگے آنے والے جو ہمارے دوست ہیں جو سیاست کے مرد و خواتین آئیں گے, ان کو یہ پروٹیکشن حاصل ہو کہ وہ کھل کر اپنی بات کر سکیں, اور ساتھ ہی یہ بھی ان کو یہ ذمہ داری بھی ہو, صرف پروٹیکشن کافی نہیں ہے, یہ ذمہ داری بھی ہو کہ انہوں نے عوام میں جھوٹ اور غلط باتیں نہیں پھیلانی. تو یہ دونوں طرف سے اکٹھے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ جو آزادی اظہار ہے جس کی پاکستان کو بطور ایک جمہوریہ کے بے حد ایک فاؤنڈیشنل ڈیوٹی ہے ہم سب کی پروٹیکٹ کرنا, اس پر چل کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں.